हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरा जो आज का नावल है आतिशे इश्क, जिसकी राइटर है अफशा अली। चलिए चलते हैं नावल की तरफ। मानना पड़ेगा, बातें अच्छी कर लेती हो पर मुझ पर असर नहीं होना। वैसे इतने टाइम में तुमने इस घर में काफ़ी जगह बना ली है, बस सिवाय मेरे। वो कहता हुआ वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। कोई और वक्त होता तो यही बातें सूफी को रुलाती और तकलीफ देती, मगर अब जबकि वो जान ही गई थी कि इन कड़वी और कुसेली बातों के पीछे एक डर है शाह के दिल में। वो माजी से खौफजदा है, तब से इसने अपने दिल को मजबूत कर लिया था, क्योंकि अब सवाल सिर्फ एक बीवी की वफा का ही नहीं बल्कि औरत ज़ात पर एतबार का भी था। जब तक वो नहा कर निकला तब तक वो न सिर्फ इसके कपड़े प्रेस कर चुकी थी बल्कि इसने अपने लिए भी ड्रेस सेलेक्ट कर लिया था। जब तक वो तैयार होता रहा तब तक वो रूम में ही इधर उधर कामों में लगी रही, क्योंकि वो इसके सामने तैयार नहीं होना चाहती थी। मेहमान आ चुके थे मगर इसका कुछ अता पता नहीं था। हता कि दानिया भी हॉल में मौजूद थी। तभी वो अम्मा जीजल के इशारे पर उसे बुलाने के लिए गुस्से में भरा ऊपर चला आया, पर दरवाजे पर ही वो मबूत सा रह गया। वो वाकई इतनी खूबसूरत थी आज लग रही थी। लाल रंग की सिल्की साड़ी जिस पर सफ़ेद सितारों का काम चमक रहा था, इसके बदन पर सजी हुई थी। कानों में लंबे आवीज़े, हाथों में शीशे की खनकती चूड़ियाँ, भीनी भीनी रेतम की महक जो कि पूरे कमरे में फैली हुई थी, अज़ाम के हवासों पे छाने लगी। पल में इसका गुस्सा उड़न छू हो गया। इसकी दरवाजे की सिमत खुश थी और वो अपनी गर्दन चुकाए लंबे स्याह बालों के आबशार को एक शोल्डर पर लिए दोनों हाथों को पीछे किए पर्ल का खूबसूरत चमकता हुआ सेट पहनने की कोशिश कर रही थी। इसके कदम अंदर की जानिब बढ़ गए। वो खामोशी से इसके पीछे आ खड़ा हुआ और सेट का लॉक बंद करने लगा। घबरा कर सूफी ने पीछे देखा, जहाँ वो खामोशी से इसका लॉक बंद कर चुका था। आईने में दोनों का अक्स नुमाया था। अज़ाम वाइट शलवार और मेहरून कुर्ते में डैशिंग लग रहा था। सूफी के आसपास पॉइजन की खुशबू फैलने लगी। सूफी तकरीबन तैयार हो चुकी थी। वो आज बिलाशुबा किसी हसीन मूर्ति की मानद लग रही थी। इसने पहली बार सूफी को सजे सजाए रूप में गौर से देखा था। सजा सवरा दिलकश सरापा, जो पूरे खानदान का हुस्न अपने अंदर समेटे मौजूद था। काजल से भरी आंखों में भी ऐसी, जिनमें हज़्नो मलाल और अफसरदी का सहरा अंगेज़ तासुर भी था और मुकाबिल को चत कर देने वाली मासूमियत भी। ऐसे भूले और उभरते हुए नकूश जो देखने वाले का दिल मवा कर ले जाए। दराज पलकों के सिरे पर मोती जैसे आंसू टंगे थे जो इसके हुस्न पर जच रहे थे। इसने हमेशा ही सूफी को सादा और आम से हुलिये में देखा था, और आज यूं बनाव सिंगार, ये तैयारी, हल्का फुल्का मेकअप इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा गया। कितने ही पल इन दोनों के बीच खामोशी से सिरक गए। तभी अम्मा हाशा की आमद पर वो जरा फासले पर हुआ। शाह पुत्र और कंवार, अम्मा जीजल तुम दोनों का नीचे इंतजार कर रही हैं। पैगाम देकर वो चली गई। आज उसे एतराफ़ करना ही पड़ा था कि वो वाकई सराहने और चाहे जाने के काबिल है। जभी वो भी जाने को मुड़ा। आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। इसके पास से गुजरते हुए अज़ाम ने सरगोशी की, मगर जाने से पहले वो पीछे मुड़कर इसके चेहरे पर बिखरती सुर्खी देखना न भूला था। नीचे सब कुछ खुश असलूबी से तय पा गया था। 3 माह के बाद की तारीख तय हुई थी। आज सबकी आंखों में अपने लिए सताइश और तारीफ देखकर इसे अपना आप काफ़ी बदला हुआ लग रहा था। मगर आज वो महसूस कर रही थी कि इसकी तबीयत कुछ भारी सी और डल सी हो रही है। ड्राइंग रूम में भी मेहमानों के सामने इसके कदम डगमगा रहे थे। क्या बात है अम्मा, कोई खुशखबरी तो नहीं? कंवार की तरफ से दानी की सास ने हंसते हुए पूछा था। वो शर्मा सी गई, जबकि अज़ाम के चेहरे पर मुस्कुराहट दर आई। मेहमानों को रुखसत करके इसका इरादा था कि वो जल्दी अपने रूम में जाए, क्योंकि आज उसे बहुत थकन भी महसूस हो रही थी। तभी वो शब्बो और बाकी नौकरों को किचन समेटने और दीगर हदायत देकर अम्मा जीजल को इनकी दवाइयाँ देने इनके रूम में चली आई। कंवार पुत्र, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? आज माशाल्लाह सोहनी भी इतनी लग रही थी कि कहीं नजर ही न लग गई हो। इसकी चाल में वाज़िया लड़खड़ाहट थी। अम्मा पता नहीं, बहुत अजीब सी तबीयत हो रही है, थकन भी काफ़ी हो रही है। इसने अपनी पेशानी पर हाथ फेरते हुए कहा। पुत्र, थकन तो होनी है, सुबह से कामों में लगी हुई थी। जा पुत्र, थोड़ा आराम कर ले। अम्मा जीजल ने सूरत वगैरह पढ़कर इस पर दम करते हुए उसे आराम का मशवरा दिया, तो वो भी जाने के लिए खड़ी हो गई। वैसे पुत्र, नज़ीरा ने जो कहा है इस पर भी गौर कर लेना। औरत का घर और ज़ात औलाद से ही पूरा होता है, और अब तो इस सोने घर में बार बच्चे की कुलकारियाँ गूंजनी चाहिए। और तुम्हें पता है, कंवार आज़म शाह को बच्चों से बहुत लगाव है। दानी को बचपन में अपने कंधे पर उठाए घूमता था और कभी कभी पाड़ी पड़ोसी के किसी बच्चे को उठा लाता था। अपना बच्चा होगा तो खुशी से मेरा पुत्र पागल ना हो जाए। अम्मा जीजल आज काफ़ी खुशगवार मूड में थी, ऊपर से इनकी बातें। अम्मा, अभी तो आप सो जाएं, दवाई ली है ना, तो आराम करें। सूफी ने इन्हें लौटाकर वहाँ से फरार होने में ही आफियत समझी। अपने रूम की लाइट ऑफ देखकर इसे लगा कि अज़ाम सो चुका है। तभी वो ड्रेस चेंज की गर्ज से दबे पाँव में वॉशरूम की जानिब बढ़ी। जब ये अज़ाम की आवाज़ ने उसे रोक लिया। सुनो, मेरे सर में दर्द हो रहा है, ज़रा दबा दो। एक हाथ को सर पर रखे पेशानी को सहलाते हुए इसने पुकारा। इसके वॉशरूम की जानिब बढ़ते कदम रुक गए। खामोशी से पलटी और बेड पर इसके करीब बैठते हुए
اپنا ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھ دیا، مگر یک لخت اعظم نے اس کا ہاتھ تھام کر زور سے جھٹکا دیا۔ اگلے ہی پل اس کی ساڑی کا پلو ڈھلک سا گیا اور وہ اعظم کے سینے پر گر سی گئی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ صوفی کے لہجے میں خفگی در آئی۔ اور آپ جو سارے ہتھیاروں سے لیس ہمارے صبر کا امتحان لے رہی تھی، وہ کیا حرکت ہے پھر؟ اعظم نے اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے غمگین لہجے میں اس کی تیاری پر چوٹ کی۔ مجھے ڈریس چینج کرنا ہے۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر اعظم کی باہوں کا حلقہ تنگ سے تنگ ہوتا چلا گیا۔ تمہارے اسی حسن نے تو مجھے دیوانہ کیا ہے، اور تم ڈریس چینج کی بات کرتی ہو؟ آج تم اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ دل چاہ رہا ہے کہ تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے پاس، اپنے دل میں، اپنی آنکھوں میں رکھ لوں۔ نہ جانے کیوں آج جذبات مچل رہے ہیں۔ تم ہمیشہ یوں ہی میری باہوں کے گھیرے میں مکتی رہو۔ مدہوش سی آواز اسے اپنے بہت قریب محسوس ہوئی۔ آج صوفی کو اس کی قربت بری نہیں لگ رہی تھی۔ اگلے ہی پل اعظم کا ہاتھ اس کی زلفوں سے پھسلتا ہوا اس کی گردن پر آ رکا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی سانسیں بہت تیزی سے چل رہی تھیں۔ اپنی گردن پر اس کے گرم ہونٹوں کا لمس اسے بے قابو سا کر گیا۔ تپتی ہوئی سانسوں کی گرماہٹ اسے پگھلانے لگی۔ آج سب کچھ مختلف تھا۔ فضا میں بھی محبت کا نشہ جھلک رہا تھا، کیونکہ محبت کی مہربان دیوی نے صوفی کو اپنی آغوش میں بھر لیا تھا۔ اس کے پاپا کی اچانک طبیعت بگڑی تھی۔ دل تو اس کا بھی بہت اداس تھا۔ وہ ان 2.5 ماہ میں ایک بار بھی کراچی نہیں گئی تھی۔ تبھی اس نے ضد باندھ لی۔ پاپا میں تو اس کی جان تھی۔ صوفی کی اتری صورت دیکھ کر اماں جیجل نے فوراً اسے کراچی بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اعظم شاہ ہی اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ پاپا کی طبیعت دوسرے ہی دن کافی بہتر ہو چکی تھی۔ بس بی پی ہائی ہو گیا تھا، مگر اب کنٹرول میں تھا۔ پاپا کی طبیعت سنبھلتے دیکھ کر اور پھر اتنے ٹائم بعد اپنے گھر آ کر وہ بہت خوش تھی۔ ممی کے لاکھ پوچھنے پر بھی اپنے اور شاہ کے تعلقات وہ نہیں بتا پائی، کیونکہ اسے اب یقین ہو چکا تھا کہ بہت جلد وہ ابھی محبت سے اس کا دل جیت لے گی۔ گزرے دنوں میں اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ہر مرد کی طرح 16 سنگار اعظم کی کمزوری ہے۔ سو مسٹر اعظم شاہ، اب یہی ہتھیار میری طاقت بنے گا اور آپ کی کمزوری۔ خود سے حد کرتے ہوئے صوفی نے سوچا، جبکہ دوسری جانب اعظم کی بھی حالت کچھ مختلف نہ تھی۔ اس کی بڑھتی بے چینی، بے قراری اماں جیجل اور دانیہ سے چھپی نہیں تھی۔ آتے جاتے دانیہ اسے صوفی کا نام لے کر چھیڑتی تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی۔ صوفی کو گئے ابھی صرف 3 دن ہوئے تھے اور اس کے بغیر یہ گھر کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ اسے اعتراف کرنا ہی پڑا کہ صوفی نے واقعی اس مکان کو گھر بنایا تھا۔ گھر آتے ہی اس کے احساسات عجیب سے ہو جاتے۔ بیڈ روم کی تنہائی میں ہلکی سی آہٹیں اور سوئنگل کی مدھر سی آواز اسے بے چین کرنے لگتی۔ اس کے قدموں کی چاپ، چوڑیوں کی کھنک، کپڑوں کی سرسراہٹیں، اس کے سامنے خود کو جان بوجھ کر مصروف ظاہر کرنے کی ادا، بہت کچھ اسے یاد آنے لگتا۔ وہ زمینوں سے واپس آیا تو بہت تھکن محسوس کر رہا تھا، اس لیے اپنے روم میں جانے کی بجائے وہ نیچے ہی اماں جیجل کے کمرے میں چلا آیا، جہاں دانیہ اور اماں جیجل بیٹھی باتوں میں مگن تھی۔ وہ بھی سلام کر کے وہیں ان کے پاس بیٹھ گیا۔ آ گیا میرا پتر؟ آج کل تو بڑا گمسم رہنے لگا ہے۔ کیا بات ہے پتر؟ اماں جیجل نے اعظم کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اوہو اماں، بھرجائی کے جانے سے ادا یوں گمسم تو ہو ہی جائیں گے نا؟ دانی نے شرارت سے کہا۔ چھوٹی، اعظم نے اس کے سر پر چپت رسید کی۔ اچھا چل تو جا، ادا کے لیے گرم گرم چائے اور کچھ کھانے کے لیے بھی لے آ۔ کیا اماں، اتنے نوکر ہیں اور آپ مجھے ہی کہہ رہی ہیں؟ وہ منہ بسوڑتے ہوئے بولی۔ اگلے گھر بھی تو جانا ہے، کچھ سیکھ لے، اپنی بھرجائی کو ہی دیکھ، 2.5 مہینے ہوئے ہیں پر ہر ذمہ داری سنبھال لی ہے۔ اماں جیجل کے لہجے میں اس کے لیے پیار ہی پیار تھا۔ ادا آپ بھی کچھ بول لیں۔ مسلسل بولتی اماں کو کنٹرول کرتا بس اعظم شاہ کے ہی بس میں تھا۔ تبھی دانی نے اعظم کی مدد کے لیے پکارا۔ اب میں کیا کہوں اماں، ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہیں۔ ہائے ادا، آپ بھی نا، بس اماں ہی کی تو سائڈ لیں گے، آخر بھرجائی کی تعریفیں جو ہو رہی ہیں۔ اس نے اعظم کو چڑھایا۔ اگلے پل اس سے پہلے کہ وہ ایک بار پھر چپت لگاتا، وہ روم سے باہر بھاگ نکلی تھی۔ پتر ایک گل دس، تو خوش تو ہے نا؟ جو آنکھیں بند کیے ان کی گود میں لیٹا تھا۔ آنکھیں واقعی انہیں حیرانی سے دیکھنے لگا۔ میرا مطلب ہے پتر، سب خوش و منگل ہے نا؟ تم میاں اور بیوی کے بیچ جس طرح تم دونوں کی شادی ہوئی ہے، ایسے میں ایک دوسرے کو سمجھنے میں وقت تو لگتا ہے، مگر بیوی اور میاں گاڑی کے 2 پہیے ہیں، کسی ایک پر بھی ہم وزن نہیں ڈال سکتے۔ اسی طرح تم دونوں میں بھی غلطی کسی کی نہیں، بس حالات ہی ایسے کہ تم لوگ چاہ کر بھی ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں کر پا رہے۔ مگر دیکھ پتر، غلط فہمی کی دراڑ جب دل پر پڑنے لگے تو فوراً اسے پہلے اپنی آنکھوں پر سے بے وقوفی کا پردہ ہٹا کر عقل مندی کی اینک لگا کر اس دراڑ کو اعتماد، بھروسے سے بھر دینا چاہیے، ورنہ دوسری صورت میں وہ دراڑ رشتوں کی دیوار توڑنے میں منٹ لگاتی ہے۔ وہ اماں جیجل کی باتیں بہت دھیان سے سن رہا تھا۔ واقعی آج کل اس کے ساتھ ایسا ہی کچھ ہو رہا تھا۔ اماں میں کیا کروں، دل چاہ کر بھی یہ اعتراف اور فیصلہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ وہ میری وفادار رہے گی، ہماری عزت کی لاج رکھے گی۔ جب ایک عورت خود طلاق مانگ سکتی ہے، جب ایک عورت 12 سال بعد بھی اپنا بسا بسایا گھر چھوڑ کر جا سکتی ہے، تو پھر یہ تو آج کل کی لڑکی ہے۔ میں اسے کھونے سے ڈرتا بھی ہوں مگر روکنے کا پابند بھی نہیں۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور اماں جیجل کے دونوں ہاتھوں کو تھامے اپنا حالِ دل انہیں بیان کیا۔
پتر میں جانتی ہوں کہ تو اسے چاہنے لگا ہے، چاہے تو اعتراف کر یا نہ کر، پر مجھے خبر ہے وہ بھی تجھے پسند کرتی ہے پتر۔ اس کی آنکھیں، اس کا خاندان، شرم و عزت سب اس بات کی گواہ ہے کہ وہ چھوڑ کر جانے والوں میں سے نہیں۔ دیکھ پتر، بات سن، دنیا میں ہر طرح کے لوگ موجود، کسی ایک غلطی کی سزا ہم دوسرے کو نہیں دے سکتے، کسی نہ کسی پر تو بھروسہ کرنا ہی پڑے گا، اور پھر دل بھلے الٹے ہاتھ پر ہو مگر فیصلے ہمیشہ سیدھے کرتا ہے۔ پتر تو بھی اپنے دل کی ہی سن، آگے جو رب سونے دی مرضی، وہ بادشاہ سے مالک ہے، سب بہتر ہی فیصلہ کرے گا۔ اماں جیجل کی باتوں سے اسے تھوڑی ڈھارس ملی تھی، اور وہ آج کل جن الجھنوں کی ڈور میں الجھ رہا تھا، وہ ڈور سلجھی نہ تھی تو کم از کم اس کا سرا ضرور ہاتھ آ چکا تھا۔ اسے اب امید ہونے لگی تھی کہ بہت جلد وہ اپنی کشمکش کا حل نکال لے گا۔ صوفی کو آئے ابھی ایک ہفتہ بھی پورا نہیں ہوا تھا، مگر اس نے جانے کی تیاری پکڑ لی تھی۔ ممی پاپا بھی تھوڑا حیران تھے تو خوش بھی کہ وہ سسرال میں اچھے سے ایڈجسٹ ہو گئی ہے، جبکہ دوسری جانب صوفی الجھن کا شکار تھی۔ آج کل ویسے بھی اس پر عجیب سی سستی چڑھی ہوئی تھی۔ وہ جو بہت دنوں کا سوچ کر آئی تھی، اب 5 دنوں میں ہی اکتاہٹ میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اماں جیجل اور دانی سے باتیں ہوتی تھیں تو اسے پتہ لگ گیا تھا کہ دوسری طرف بھی حال برا ہی ہے۔ ممی پاپا کے روکنے کے باوجود نہ رکی تھی، اماں جیجل سے کہہ کر ڈرائیور بلوا لیا تھا، کیونکہ حویلی کی عورتوں کو اکیلے سفر کی اجازت نہ تھی۔ ساتھ ہی اس نے اماں جیجل کو منع کیا تھا کہ اس کی واپسی کا گھر میں کسی کو بھی پتہ نہ چلے، کیونکہ یوں اچانک گھر آ کر وہ سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ اسے پتہ تھا کہ اماں جیجل ہیں تو پرانے زمانے کی، مگر پھر بھی ہر بات اچھے سے سمجھتی ہیں، وہ یقیناً سب سنبھال لیں گی۔ اور ہوا بھی کچھ یوں ہی۔ ڈرائیور چونکہ ایک دن پہلے رات میں ہی آ چکا تھا، تبھی وہ لوگ نماز فجر پڑھ کر نکلے تھے۔ چونکہ ڈائریکٹ سفر تھا، اس لیے وہ 11 بجنے تک گھر پہنچ چکے تھے۔ ہمیشہ کی طرح اعظم شاہ زمینوں کی طرف جا چکا تھا۔ اماں جیجل لان ہی میں اس کی منتظر تھیں، جبکہ دانیہ اچانک صوفی کی آمد پر حیران بھی تھی اور بہت خوش بھی۔ واہ بھرجائی، کیا زبردست سرپرائز دیا ہے، میں ابھی ادا کو فون کرتی ہوں۔ دانیہ اس کے گلے مل کر اندر کی جانب بڑھنے لگی، تبھی اماں جیجل نے اسے روکا۔ نہیں پتر، فون نہ کر، کمان نے رات ہی تیرے ادا کو بتانے کا منع کر دیا تھا، تبھی ڈرائیور کو بھی میں نے چپکے سے بھیجا تاکہ تیرے ادا کو پتہ نہ لگے۔ ہاں اماں، آپ بھی ملی ہوئی تھیں بھرجائی کے پلان میں؟ پر مجھے نہیں بتایا، دانی نے منہ پھلائے ہوئے کہا۔ اگر تمہیں بھی پتہ ہوتا تو تمہارے چہرے پر یہ خوشی اور حیرانی کے رنگ کیسے دیکھنے کو ملتے؟ صوفی اس کے پھولے ہوئے ناک کو پکڑتے ہوئے بولی، تبھی دانی کے سیل پر بیپ بجی۔ اوئی اماں، ادا کا فون ہے۔ وہ موبائل پکڑے اسکرین پر جگمگاتے نمبر کو دیکھنے لگی۔ لا ادھر دے، میں ہی بات کرتی ہوں۔ اماں جیجل نے موبائل اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ 10 منٹ کی بات کرنے کے بعد وہ کال کٹ کر کے ان دونوں کی جانب متوجہ ہوئی۔ شاہ پتر کو نئی زمین کے سلسلے میں حیدرآباد جانا پڑ رہا ہے، تو شاید کام نپٹا کر وہ کل رات تک واپس آئے گا۔ لو بھرجائی، آپ کا سرپرائز تو سائڈ میں ہی رہ گیا، الٹا ادا نے ہی آپ کو سرپرائز دے دیا۔ دانیہ کی بات پر وہ مسکرا دی۔ کنوار پتر جا، نہا دھو لے، سفر سے آئی ہے، پھر میں شبو سے کہہ کر جب تک کھانا تیار کرواتی ہوں، پھر سب مل کر کھائیں گے، اماں جیجل نے پیار سے کہا۔ میں نیکسٹ ایپیسوڈ جلدی اپلوڈ کروں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔